14 اگست آیا چاہتی ہے اور ہم پاکستان کی آزادی جو 1947 14 اگست 1947 میں آئی ہم وہ منانے جا رہے ہیں. ایک لمحہ فکریہ ہے اور اپنے اندر ہم سارے کتھارسس اور ذرا دل کے اندر ڈوب کے تنہائی میں سوچیں کہ ہمیں پاکستان نے تو بہت کچھ دیا، ہمیں نام دیا، ہمیں عزت دی، ہمیں پیشہ دیا، ہمیں اس مقام پر پہنچایا، رزق دیا اللہ تعالیٰ نے، اور اس دھرتی ماں کی وجہ سے ملا ہمیں. صاحب کیا یہ ہم نے کوئی انصاف کیا اپنی دھرتی ماں کے ساتھ؟ کیا ہمارے رؤساء امراء حکمران، ان کی تو دولتیں، ان کی تو جو ہے ملکیت، ان کی املاک بڑھتی چلی گئیں، اور ماشاءاللہ دنیا کا کوئی کونا نہیں ہوگا جہاں ہماری اشرافیہ کی، چاہے وہ حکومت میں ہے، چاہے وہ بیوروکریسی میں ہے، چاہے وہ فوج میں ہے، جہاں ان کی ملکیت دنیا ساری میں نہ پھیلی ہوئی ہو. امیر سے امیر تر ہوتے چلے گئے ہیں، لیکن دھرتی ماں کو ہم نے غریب سے غریب تر کرتے چلے گئے ہیں. آج پاکستان کی 25 کروڑ عوام میں سے آدھی سے زیادہ غربت کی دہلیز سے نیچے کی سطح پر ڈوب گئی ہے. آج ہمارے حالت یہ ہے کہ 3 نسلیں ہم نے گروی کر کے رکھ دی ہیں. آج جو بچہ پیدا ہو رہا ہے وہ 3 لاکھ روپے مقروض پیدا ہو رہا ہے. جس نے سانس نہیں لی ہے وہ بھی دیندار ہے. آج ہماری عزت اور وقار کا یہ عالم ہے کہ ہم دنیا سے جو ہے کشکول لے کر بھیک مانگتے پھر رہے ہیں. کیا ہم نے عزت دی ہے اپنے دھرتی ماں کو؟ کیا دیا ہے عزت؟ اور پھر پاناما لیک سے لے کر دبئی لیک کی داستانیں آپ کے جو ہے وہ رقم ہو چکی ہیں، اور بڑے ڈٹھائی سے کہتے ہیں کہ جی میرا تو دبئی تو کیا، میرے تو لندن میں بھی بڑے فلیٹس ہیں، میری تو پراپرٹی، میری ملکیت، میرا کاروبار، میری جو ہے بزنس، وہ تو سارے لندن میں بھی ہے، بہت زیادہ ہے، ہر جگہ ہے. اور ایسے جیسے کہتے ہیں کہ جیسے جدی پشتی رؤساء تھے اور ان کے جو ہے وہاں سے انہوں نے ساری کمائی ہے. ارے بابا کماتے یہیں سے ہو، سب کچھ لے باہر جاتے ہو تو پھر کوئی پرسان حال، کوئی پوچھنے والا ہے؟ پھر دنیا آپ کو کیوں پیسے دے؟ آپ دنیا میں جا کے کہتے ہیں جی آؤ آ کر انویسٹمنٹ کرو کاروبار میں. دنیا یہ پوچھتی ہے آپ سے کہ بھائی آپ اپنی تو کوئی ملکیت، اپنی تو جائیداد، اپنے تو پیسے، اپنی تو دولت، آپ اپنے ملک میں انویسٹمنٹ نہیں کرتے ہو، رکھتے نہیں ہو. ہم سے کیسے تقاضا کرتے ہو کہ ہم سب کچھ باہر لے کے آج؟ اور پھر ایک اور جو ہے آج کے اخباروں کی زینت ہے، چیف جسٹس آف پاکستان کہہ رہا ہے، کوئی اور میں نہیں کہہ رہا ہوں یا کوئی اور نہیں کہہ رہا ہے، چیف جسٹس آف پاکستان کہہ رہا ہے کہ اس ملک کو اسٹیبلشمنٹ رول کر رہی ہے اور ایگزیکٹو رول کر رہی ہے. شاہ سرخی ہے آج اخباروں کی ساروں کی. چلے میں نے ذرا تھوڑا سا ٹھیک ہے، میرے صحافی دوست نے میری اصلاح کر دی. اس ملک میں جنرلز اور ایگزیکٹو رول کر رہی ہے اس ملک میں، اور یہ اٹارنی جنرل کو کہا گیا کیس سنتے ہوئے اوپن کورٹ میں. کیا یہی آئین کی منتہا ہے؟ آئین مقتدر کرتا ہے پاکستان کے عوام کو، اور پاکستان کے عوام جو تعریف کی گئی ہے ریاست کی آرٹیکل 7 میں وہ عوام ہی کے منتخب نمائندوں پر محیط پارلیمنٹ اور اسمبلیاں ہیں جو ریاست ہے. اور آرٹیکل 5 کہتا ہے وفاداری ریاست کی یعنی عوام کی، اور پاسداری
آئین کی یہ ہر شخص پر واجب اور لازم ہے، یعنی اس میں کوئی استثناء نہیں ہے، چاہے کوئی افواج پاکستان سے ہو، چاہے وہ عدلیہ سے ہو، چاہے کوئی ہو، ایک ہی ادارہ ہے اس ملک میں اور وہ ہے پارلیمان۔ پارلیمان کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان میں عوام کے منتخب نمائندوں کا ایوان، باقی ساری سروسز ہیں، باقی سارے ریاست کے ملازم ہیں اور ان کو تنخواہ ملتی ہے عوام کے خون پسینے کی کمائی کے ٹیکسوں سے۔ ان کی تنخواہیں، ان کی مراعات، ان کا جو آب و تاب ہے، ان کا لاؤ لشکر ہے، وہ سب کچھ انہی عوام کے جو کمائی شدہ پیسے ہیں ان سے ان کو ملتی ہے۔ اور یہی آئین جو ہے حدود و قیود متعین کرتا ہے، جس کا ہم نے اب ذمہ داری یہاں محمود خان اچکزئی صاحب کے سپرد کی ہے ہم نے، کہ تحفظ آئین کی تحریک جو ہم چلا رہے ہیں۔ اور یہ خدا را اس کی آپ روح کو تو دیکھیں آئین کی۔ آج تو نہ صرف علامہ اقبال کی روح جو تخیل پاکستان دینے والا تھا، نہ صرف قائد اعظم محمد علی جناح جو ہمارے فاؤنڈر فادر ہے اس ملک کے، بلکہ آئین کے خالق ذوالفقار علی بھٹو کی بھی روح تڑپ رہی ہوگی کہ کیا یہ آئین دیا تھا، یہ مملکت خدا داد پاکستان کا تخیل اور تصور تھا؟ کیا آزادی صرف سانس لینے کا کام صرف حد تک ہے؟ کیا خاکی ہیٹ سے خاکی وردی کی غلامی کرنے کے لیے پاکستان بنا تھا؟ اور اگر ملک فوج نے چلانا ہے یا ملک جو ہے اسٹیبلشمنٹ نے یا ایگزیکٹو نے چلانا ہے تو پھر 25 کروڑ یہ عوام جو ہے بھیڑ بکریاں ہیں، پھر ان کی کوئی سے نہیں ہے، پھر آئین کو تو ردی کی ٹوکری میں اٹھا کے پھینک دو نا بھائی۔ اور وی دا پیپل آف پاکستان، یہ وہ آئین نہیں ہے جس میں آئی فیلڈ مارشل سو اینڈ سو ہیئر بائی پروملگیٹ دی کانسٹیٹیوشن آف 1962، یہ وی دا پیپل آف پاکستان، یعنی پاکستان کے عوام نے یہ عمرانی معاہدہ دیا ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی حاکمیت اعلیٰ کے تابع حق حکمرانی عوام کا ہے۔ حق حکمرانی جب تک ان کو ملکیت عوام کو ان کے معاملات، ان کی مملکت چلانے پر نہیں دیں گے، لوگ ٹیکس سے اعتراض کریں گے، کیونکہ جب پالیسیز، جب قوانین، جب حکمرانی عوام چلائے گی تو وہ لا محالہ اپنے بچوں کے مستقبل پر جو ہے توجہ دے گی، لا محالہ وہ دیکھے گی کہ تعلیم، نظام تعلیم ہمارا کیسا ہے، لا محالہ وہ دیکھے گی کہ ہسپتال کیسے فیسیلیٹیشن کر رہے ہیں، کہ ہمارے جو ہے معذور اور بیمار لوگوں کا علاج معالجے کے لیے کیا ہو رہا ہے، لا محالہ وہ دیکھیں گے کہ روزگار کا کیا جو ہے کیا جا رہا ہے، کہ روزگار میسر آ رہا ہے، لوگوں کو نہیں آ رہا ہے۔ وہ ساری جو ہے پالیسیز وہ اپنے بچوں، اپنے مستقبل دھرتی ماں کو سنوارنے کے لیے بنائیں گے۔ یہاں ہم امپورٹڈ لے کے آ جاتے ہیں، ان کی کیا وفاداری ہو سکتی ہے اس مملکت کے ساتھ جو عوام کے نمائندے نہیں ہیں، جو فارم 47 کی پیداوار ہوں گی، جو دھرتی ماں کو لوٹ کر باہر چلے جائیں گے، جن کے لندن میں فلیٹ ہوں گے اور جن کے بچے اور جن کے کاروبار سارے جو ہے بیرون ملک ہوں گے، ان کی کیا وفاداری ہو سکتی ہے؟ اسی لیے عمران خان نے بڑا واضح کہا ہے کہ ان کے پاس، میرے پاس تو سپیس ہی سپیس ہے، ان کے پاس 2 مہینے ہیں۔ اور اس نے کہا میرا نام بھی اور ان ساروں کے نام ECL پر رکھیں، کیونکہ یہ عنقریب بنگلہ دیش کی طرح بھاگنے والے ہیں۔ بنگلہ دیش کا ابھی ریسنٹلی آپ ذرا سبق دیکھیں، حسینہ واجد معیشت اس کی جو ہے بنگلہ دیش کی اوپر جا رہی تھی، لیکن کیا معیشت جو ہے اوپر جانے سے لوگ مطمئن ہو جاتے ہیں؟ آزادی سب سے بڑی چیز ہے، اس نے بھی ایک جبر اور تسلط مسلط کر رکھا تھا، وہ بھی عوام کی نمائندہ نہیں تھی، جس طرح سے اس نے ایک آئرن کلیڈ کی طرح لوگوں کو جو ہے سانس ان کا جکڑا ہوا تھا،
اور ایک چھوٹی سی ٹریگر کی ہے کہ 30% جو ہے اس نے مکتی بانی کا کوٹا رکھ دیا تھا، ہر چیز میں 30% اسٹوڈنٹس کا، اور طلبہ اٹھے ہیں اور انہوں نے مسمار کر کے سب کچھ رکھ دیا۔ عدلیہ نے بھی وہاں ان کا ساتھ نہ دیا، جہاں عدالتیں بھی انصاف نہ دے اور جہاں جبر اور تسلط ہو جس طرح کا یہاں کیا گیا ہے، پاکستان میں ہو رہا ہے، تو پھر عمران خان نے یہ پریڈکٹ کر دیا ہے۔ اور جس طرح ابھی کیسر صاحب نے ہمارے کہا، یہ ہم انشاءاللہ 13 تاریخ سے حقیقی آزادی کی تحریک جو ہے چلائیں گے، کیونکہ یہ 14 اگست صرف منانے کے لیے ریچول نہیں ہے۔ 14 اگست میں ہمیں آزادی تو میسر آئی کہ ہم ہندوستان سے علیحدہ ہو گئے، لیکن ہمیں آزادی کہاں ملی ہے؟ اس لیے حقیقی آزادی کے لیے عمران خان نے کہا ہے نہ میں ڈیل کروں گا نہ میں ملک چھوڑ کر جاؤں گا، میں حقیقی آزادی عوام کو دلا کے رہوں گا، چاہے مجھے سارے پاکستان کی جیلیں ہی کیوں نہ یہ پھراتے رہیں۔ سو حقیقی آزادی کی تحریک انشاءاللہ 13 تاریخ سے ہم چلا رہے ہیں۔ اور ثوابی کا جلسہ جو کیا گیا تھا، ان کی آنکھیں کھل جانی چاہیے، کیونکہ وہ جم غفیر جو آیا تھا، قائد بھی نہیں تھا، ہمارا قائد عمران خان جیل میں ہے، پابا سلاسل ہے، کوئی بسیں بھر کے لانے والا بھی نہیں تھا، کوئی پیسے دے کے خرید کر کے ان کو وہ بھی لانے والا، لالچ دینے والا نہیں تھا۔ لوگ جس شوق اور ذوق سے آئے ہیں، 6 گھنٹے لگے ہیں ہمیں جلسہ گاہ تک پہنچنے کے لیے، کیونکہ چوک ہوا تھا ساری طرف سے، ہر طرف سے سمندر ہی سمندر تھا لوگوں کا۔ اب 27 تاریخ کو انشاءاللہ لاہور میں ہم جلسہ عام کرنے جا رہے ہیں۔ آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ پاکستان کی عوام اس طرح سے امٹ کے آئے گی کہ ان کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی، اور ہو سکتا ہے یہ بھاگنے کی کوشش کریں، اس لیے کہ ان کا اس ملک میں کچھ بھی نہیں ہے۔ اب دھرتی ماں ہڈیوں کا ڈھانچہ ہے جسے یہ گدھوں کی طرح نوچنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ بس کر دو، کوئی خدا کا خوف کرو۔ کیا ماں کے ساتھ کوئی ایسا کرتا ہے؟ اپنی ماں کے ساتھ کوئی ایسا کرتا ہے؟ ہم نے دھرتی ماں کو چہرہ بگاڑ کے رکھ دیا ہے، بھکاری بن کے ہم نے قوم کو جو ہے ہر ایک کے آگے غلام بنا کے رکھ دیا ہے۔ حقیقی آزادی تبھی میسر آئے گی جب ہم انشاءاللہ پاکستان کے عوام کے چوری شدہ مینڈیٹ، ڈاکے شدہ مینڈیٹ کو واپس کر کے اور انہی کو حق کے حکمرانی انشاءاللہ دلائیں گے۔ اور یہ عمران خان کا عزم ہے، ہم اس کے سپاہی ہیں اور انشاءاللہ یہ کر کے گزریں گے۔ تھینک یو ویری مچ۔ پاکستان زندہ باد۔